وزیر اعلیٰ سندھ سے مشاورت کریں، سندھ حکومت سے مشاورت کریں، مشاورت کے بعد جو فیصلہ بنتا ہے وہ کریں، یک طرفہ طور پر یہ کام نہ کریں. اور جب روٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ذرا ان تفصیلات کو بھی دیکھیں کہ ایسے بہت سارے افسران باقی صوبوں میں موجود ہیں جو کہ کئی سالوں سے ان صوبے میں کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں کی صوبائی حکومت مطمئن ہے ان کی پرفارمنس سے. یہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے اس متعلقہ صوبائی حکومت کو کہ وہ کس افسر کو تعینات کرنا چاہتی ہے. اور اس لیے 1954 کے قوانین میں ان رولز میں ڈالا گیا کہ مشاورت کی جائے گی تاکہ کوئی شخص یک طرفہ طور پر پرسنل لائک ڈس لائک فیورٹزم کے طور پر کسی شخص کو وکٹمائز نہ کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ صاحب وکٹمائز کر رہے ہیں افسران کو اس طرح کی ایکسپلینیشنز دے کے. خود میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو ان سے ایکسپلینیشن کال کرنی چاہیے. ایکسپلینیشن کال کرنی چاہیے کہ بتائیے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ صاحب کیا کس کیپیسٹی میں آپ قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں، رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکرٹری صاحب سے، سیکرٹری سروسز سے میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب وفاق ہمیں اپنے افسران نہیں دے گی تو ہم اب ان پوزیشنز کو خالی نہیں رکھیں گے. ہم اپنے پروونشل کیڈر کے لوگوں کو، پروونشل سروسز کے لوگوں کو ان پوزیشنز پر تعینات کریں گے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف وفاق ہماری پوزیشنز کے اوپر قابض رہے اور قابض رہنے کے ساتھ ساتھ وہ افسران بھی ہم کو پرووائڈ نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وفاق قوانین کی دھجیاں بھی اڑا دے، اصولوں کی دھجیاں بھی اڑا دے، صوبے کی ریکویسٹ کو وائلیٹ کرے اور جو حکم نامہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب دیتے ہیں اس کو بھی فالو نہ کرے. سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ صاحب آپ قانون سے بڑھ کر نہیں ہیں. تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے حد الامکان کوشش کی کہ وہ جو فارمولا ہے اس کو فالو کیا جائے، لیکن اب یہ مجبور کر رہے ہیں صوبائی سندھ کی حکومت کو کہ اس کوٹے کو پھر چینج کر کے اس کوٹے پر جو کہ وفاق کے افسران کے لیے مختص ہے اس کو تبدیل کر کے صوبائی سندھ کی حکومت اپنی جو پروونشل سروسز کے لوگ ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہو، ایکس پی سی ایس ہو، ان کو ان عہدے پر فائز کیا جائے. تو ہم نے کام سٹارٹ کر دیا اس کے اوپر. انشاءاللہ ان اکارڈنس ود لا جو اختیارات آئین پاکستان صوبائی سندھ کی حکومت کو دیتا ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو فلفل کریں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں قانون سازی یا جو آپ کو آئین پاکستان نے صوبے کے اختیارات دیے ہیں، آپ ایک معمولی افسر کو تبدیل کر دیتے چڑیا گھر کے تو عدالتیں اسٹے دے دیتی. ابھی آپ نے ایک بڑے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا، یہ تو عدالتیں آپ کا ہاتھ کاٹ دیں گے اس معاملے میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ قانون سے بالا تر ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر یہ فیصلہ کر دیں، لکھ دیں، پھر قوانین کو ختم کر دیں، پھر رول آف لا کی بات نہ کریں، وہاں لکھ دیں کہ جو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کہے گا وہ ہوگا. وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا. لوگ مس گائڈ کرتے ہیں وزیر اعظم کو، وزیر اعظم کو بتاتے نہیں ہیں کہ قوانین کیا کہتے ہیں. اب وزیر اعظم کو تھوڑی پتا ہوگا کہ 1954 کے رولز کیا کہتے ہیں، 1993 کا معاہدہ کیا کہتا ہے. ان کو نہیں پتا ہوگا. یہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کرے. تو اس طرح نہیں چل سکتا، اس طرح کی چیری پکنگ نہیں ہو سکتی. اور روٹیشن پالیسی کی آڑ میں آپ صوبے کی گورننس کو اس طریقے سے امپیڈ نہیں کر سکتے. یہ صوبے کا اختیار ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ کس افسر کو استعمال کرنا چاہتا ہے. آج ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، چوتھا پانچواں سال حکومت کا آنے والا، آپ نئے افسران کو بھیجیں گے، وہ چیزوں کو سمجھنے میں اتنا ٹائم لگائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو میں تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں قانون کی پاسداری کریں. اس قانون جس کی بات وزیر اعظم بھی کرتے ہیں، جس قانون کی بات معزز عدلیہ بھی کرتی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی کرتے ہیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں قانون کو فالو کیا جائے. یہ کر کے پھر باری باری ایک ایک سائڈ. جی تو یہ جو خالد ہاشمی صاحب ہیں،
ان کو رنگے ہاتھوں ہمارے صوبائی وزیر بلدیات جن کا تعلق آپ کی جماعت سے ناصر شاہ صاحب نے پکڑا تھا. پہلے سفاری پارک میں پکڑا, غیر قانونی چارجنگ کرتے ہوئے پھر اسی چڑیا گھر کے اندر پکڑا گیا, اور ان کے خلاف جو انکوائری ہوئی اس میں ان کو کلین چٹ دے دی گئی اور دوبارہ یہ تعینات ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ جاوید ناگولی صاحب جن کا تعلق آپ کی ہی سیاسی جماعت سے ہے یہ ان کے کہنے پہ تعینات ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کچھ ہٹانے جاتے ہیں تو وہ اسٹے آرڈر لے آتے ہیں. ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے یہ بھی آپ کی انکوائری رپورٹ میں آگے ہوگا, ذرا بتا دیجیے کیا ہے ان کی تعلیمی قابلیت. میں جواب تو یہ ہو گیا خالد ہاشمی کے حوالے. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو ایجوکیشن پالیسی والا جو میٹر ہے اس کے اندر دو افسران کا نام بار بار آ رہا ہے, حسن نقوی صاحب کا اور دوسرے فروخ بشیر صاحب کا. یہ دونوں افسران اگر اس صوبے سے چلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا نقصان ہوگا, کیا اس میں قباحت ہے, ذرا دے سکتے ہیں. اچھا, میں پہلے جو چڑیا گھر کا بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا, ناصر شاہ صاحب میرے دوست بھی ہیں, کالیگ بھی ہیں, میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے محسن بھی ہیں, تو انہوں نے تو کارروائی کی. آپ نے کہا کہ مجھ پہ سیاسی پریشر ہے, تو اگر پریشر ہوتا تو میں ان کو ٹرانسفر نہیں کرتا. میرے پر کوئی پریشر نہیں ہے. میں نے آزاد خود مختار انداز سے شواہد دیکھنے کے بعد جب مجھے پتا چلا غلطیاں ہو رہی ہیں, خرابیاں ہو رہی ہیں, ٹھیک کرنے کی نیت سے ان صاحب کو ہٹایا وہاں سے. عدالت نے ہمیں سنا ہی نہیں, ایک بار نہیں 2 بار آرڈر پاس کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے عاطف, آپ کو بھی یہ بات پتا ہے اور جو لوگ یہاں پہ بلدیات سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو بھی ان چیزوں کا پتا ہے. تو وہ میر تقی میر کا شعر ہے نا, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. عدالت کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوں گی. عدالت کو ایک یک طرفہ چیز دکھائی جاتی کہ سر میں اتنا زبردست افسر ہوں, میں تو خدمت کر رہا تھا, ایڈمنسٹریٹر صاحب نے مجھے ہٹا دیا. عدالت کو مس گائیڈ کیا گیا. تو اس لیے میں نے مؤدبانہ گزارش عدالت سے بھی کی کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے میٹرز ہوتے ہیں, جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں, ریونیو میٹرز ہوتے ہیں, اس کے اندر عدالت اگر متعلقہ حکام کو سن کے فیصلہ کرے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر انداز سے چیزوں کے اوپر کام کیا جا سکے گا. جو دوسری آپ نے بات کی, فروخ بشیر صاحب کو کسی نے نہیں بلایا, وہ آپ آرڈر دیکھ لیجئے, اس پہ کسی نے نہیں بلایا, یہ غلط بات ہے. حسن نقوی صاحب کو انہوں نے واپس بلایا ہے. حسن نقوی صاحب اس وقت چیئرمین پی این ڈی ہیں, اور چیئرمین پی این ڈی, چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, صوبے کی بیوروکریٹک چیف سیکرٹری کے بعد سب سے اہم پوزیشن ہوتی ہے. یہ وہ آدمی ہے جو آپ کا بجٹ بھی پریپیئر کرتا ہے, آپ کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کو لک آفٹر کرتا ہے. مجھے الیکشن ایئر میں آخری 1.5 سالوں میں ایک ایسا آدمی چاہیے جس کو پتہ ہے کہ سندھ کے اضلاع کون سے ہیں, سندھ کے کس ضلع میں کیا مسئلہ ہے, پانی کا ایشو کا ہے, سیوریج کا ایشو کا ہے, انفراسٹرکچر کا ایشو کا ہے, پبلک ہیلتھ کا ایشو کا ہے. تو حسن نقوی اس لیے امپورٹنٹ ہے, اور اس لیے کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو سرنڈر نہیں کریں گے. سوال آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کیا قانون اور رولز کو فالو کیا جا رہا ہے یا وائلیٹ کیا جا رہا ہے. اگر وفاقی قوانین یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو صوبے سے بلانے کے لیے اس صوبے کی حکومت سے مشاورت لازمی ہے, تو کیا اس قانون کا اطلاق صرف صوبہ سندھ کے اوپر ہوگا, وفاق کے اوپر نہیں ہوگا؟ کیا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا؟ میں تو ایک قانونی گزارش کر رہا ہوں. میرا جہاں تک ایکسپیرینس ہے, میں سمجھتا ہوں قانون برابری کے ساتھ نان ڈسکریمنیٹری انداز میں ہر شخص کے اوپر اس کا اطلاق ہونا چاہیے, خواہ وہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو, خواہ وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ ہو. باری آپ لیٹ آئے سر, آپ بھی لیٹ آئے سر, آپ کے پیچھے والی جی سر. جو ہے پیٹرول پمپ بند پڑے ہوئے ہیں پورے شہر میں, لوگ پریشان ہیں. تو جیسے دیگر بحران آپ لوگوں نے ہم نے پیدا کیے تھے, گندم کا بحران اور گیس کا بحران, چینی کا بحران, تو یہ بھی آپ لوگوں کا پیدا کرنا ہے یا کسی اور کا ہے؟ اچھا, ان کا بس چلے نا تو میرے خیال میں آپ کی یہاں موجودگی کی ذمہ داری بھی ہم پہ ڈال دیں گے. وہ یہ میں کیا بتاؤں ان کی کون سی کون لوگ ہیں یہ, ان کی مطلب آپ جسٹ امیجن, یہ خود چاہتے ہیں کہ کرائسس کریٹ ہو. کل کراچی شہر کے ہر پیٹرول پمپ پہ اتنا رش تھا
کہ صرف پیٹرول کا کرائسس نہیں ہوا بلکہ ٹریفک کنجیشن ہو گئی, لوگ گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہے. تو کہہ دیں گے یار سندھ حکومت ناکام, مرتضی آپ ناکام ہو گیا, سڑکوں کو ٹھیک نہیں کر پایا وہ. تو یہ بنیادی طور پر اپنا کام کرتے ہیں, اپنا ہوم ورک کرتے ہیں اور اس کا یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ چونکہ یہ تو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے ان کو, پاکستان کی عوام کو اب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتے ہوئے ان نالائق نکمے نااہل حکمرانوں کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہے. ایک ایک کر کے آ رہا ہوں, باری باری چل. یہ بتائیے گا کہ سیکریٹری آف اس میں انہوں نے کہا مینشن کیا ہوا ہے کہ 45 کے جو روٹ آپ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی لیگل ایجنسی نہیں اور وزیر سے واپس کیا جائے. تو یہ دوسرا یہ کہ ابھی جو لاڑکانہ میں کالج میں ایک اور ڈاکٹر اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے نمت کا رپورٹ وہ بھی کہیں دبا دی گئی, اب اس کا بھی یہ کیس ہو جائے گا, اس کا کچھ ہوگا؟ جو آپ جس خط کی بات کریں وہ خط میں نے دیکھا نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, بٹ یہ جو 1954 کے رول ہیں یہ آج بھی اپلائی ہو رہے ہیں ملک بھر میں, اور آخری ترمیم ان رولز میں دسمبر 2020 میں ہوئی تھی جب عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے, بلکہ وزیر اعظم ہے ماشاءاللہ. تو ان کا اطلاق آج بھی ہوتا ہے, تو میرے خیال میں تو یہ اپلیکیبل ہے. جو آپ نے یہ لاڑکانہ کا واقعہ بتایا, خودکشی ہے یا مرڈر ہے, ان چیزوں کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈپٹی کمشنر سے اور کمشنر لاڑکانہ سے بات کی ہے کہ ان کو اس کی ایک تحقیقاتی رپورٹ چاہیے تاکہ اس کے بعد آگے کی بات کی جا سکے. تو انشاءاللہ جو بھی اس کے فیکٹس ہوں گے وہ فیکٹس عوام کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. باری باری آپ لیٹ آئے تھے ایک کر لوکل گورنمنٹ سے حکومت ترمیم کر رہی ہے, کل اسمبلی لے کر آ رہا ہے, اس میں کچھ نیا کیا ہے؟ جی ترمیم بالکل ہو رہی ہے, اور ترمیم ہونا لازمی ہے چونکہ نئے سینسس کا ایشو ہے. تو نئے سینسس کی روشنی میں جو پاپولیشن کا نمبر ہے اس کو بھی چینج کیا جا رہا ہے, اور کچھ اسٹرکچرل چینجز ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ فائنل ہم کر رہے ہیں اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز ہو جائے گی. جی باری باری سب کے ساتھ چل رہے ہیں. جب بھی کوئی نیا ایڈمنسٹریٹر آتا ہے تو ماضی کے افسران کو دیکھتا ہے, ان میں سے کسی اچھے افسران کو اٹھاتا ہے. آپ نے گارڈن کی بات کی, گارڈن میں بے شمار افسران رہے, یہ صاحب جو موجود ہیں وہ بھی 2 مرتبہ رہے ہیں. ایک زمانے میں یہاں بہت یوز ہوتے تھے, جب انویسٹمنٹ بھی آتی تھی, معاملات بھی ہوتے تھے, وہ اکثر آج کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں. اسی طرح سٹی گارڈن کے اندر بہت سارے افسران آئے ہوئے, آج گاڑیاں بغیر ٹائر کے اینٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. ہم نے ایک ڈائریکٹر دیکھا تھا عمران احمد شاید, وہ بھی وہاں موجود ہے. اور اب جو ابھی پوسٹنگ ہے, اب جو ڈائریکٹر موجود ہے وہاں پر, ان کو ریکارڈ ہی نہیں ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا, کنور ایوب صاحب ہو, ارباب چانڈی ہو, منیر ساکھی ہو, جو بھی افسر ہے, جو اچھا افسر ہے, جو کام کر سکتا ہے, اس کو آنا چاہیے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ وہ جو غلط افسر تھا اس کو ہٹایا, جب ہٹایا تو ہمارے ساتھ کیا ہوا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انفارچونیٹلی جب بھی انتظامیہ حرکت میں آتی ہے, کام کرتی ہے, تو اس طرح کی مداخلت کی جاتی ہے. میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ اگر انتظامیہ کا موقف سننے کے بعد اس طرح کے آرڈرز پاس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں عدالت کو بالکل بھی یہ نہیں بتایا ہوگا. مجھ سے عدالت پوچھے گی, میں عدالت کو بتاؤں گا کہ کیا کیا بے ضابطگی یہ صاحب کر سکتے ہیں. جی پورا ایک منٹ, وہ ایسے کرتے نا, ان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے, ان صاحب سے پورٹ چل نہیں رہا, ان کی حکومت سے پاکستان چل نہیں رہا, وہ کیا چڑیا گھر چلائیں گے؟ پورے پاکستان کو چڑیا گھر بنا دیا ان لوگوں نے. چینی, آٹا, گیس, سارے ملک بحرانوں کا شکار ہے ملک. اس کے باوجود جو ہے وفاقی حکومت کو داد بھی دے گی کہ کچرا اٹھانے کے حوالے سے آپ کی مدد کو آئے, وزارت بحری امور والے آئے, چڑیا گھر کو چلانے کے لیے پھرا گیا. یار میں اس پہ کیا کہوں, یہ نان چیز ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ جب کچرا انہوں نے اٹھایا تھا تو کچرا پھینکا کہا تھا, اور آپ چھوڑ دیجیے اس کو. آپ یہ بتا دیں یہ جو روٹیشن پالیسی کے تحت جو افسران کا تبادلہ ہوا ہے, اب اس میں افسران پریشان ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. کہ 7 دن کے اندر سیکٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہیں انہوں نے جو ہے وہ ڈسپلنری جو ایکشن ہے وہ لے چکے ہیں کہ اگر انہوں نے امپلیمنٹ نہیں سمجھ گیا, جواب دوں, میں جواب دوں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ملک قانون کے مطابق چلے گا یا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی ومز اور فینسیز کے اوپر چلے گا؟
तो कानून के मुताबिक अगर चलेगा तो मैं समझता हूं फिर कानून तो बड़ा क्लियरली कहता है कि सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट ज्यादती कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं विक्टिमाइज कर रहे हैं उन अफसरान को। लास्ट क्वेश्चन आपने कहा सेक्रेटरी गैर कानूनी काम कर रहा है, तो सिर्फ में भी एक रोटेशन पॉलिसी बनी हुई है 10-10, 15-15 साल से फाइनेंस, होम डिपार्टमेंट, प्लानिंग डेवलपमेंट समेत दीगर महकमे में इतने 15 सालों से अफसर क्यों बैठे हैं, उनकी क्या अहमियत है, माफिया बन जाते हैं, आवाम के काम नहीं करते। रोटेशन पॉलिसी पर सख्त अहकामात हैं वज़ीर आला सिंध के कि जो 3 साल तक रहे उसके बाद उसको दूसरे महकमे में जाना चाहिए, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। दूसरा ये कि रोटेशन पॉलिसी वफाकी हुकूमत की जब ये बढ़ रही थी 2020 में, उस वक्त क्यों आपने एतराज नहीं उठाया सिंध हुकूमत ने। अब जब समझिए मैं मेरे भाई, रोटेशन पॉलिसी जो है ना वो कानून को सुपरसीड नहीं कर सकती। रोटेशन पॉलिसी अगर यह है तो कानून यहां पर है, पॉलिसी उसके मातहत काम करती है। तो मैं तो कह रहा हूं कानून को फॉलो करो, और अगर कानून को फॉलो नहीं करना तो कानून में तरमीम करके जहां इतने ऑर्डिनेंस पास कराएं उसमें एक और ऑर्डिनेंस पास करके कह दें कि जो सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट कहेगा वो सूबाई सिंध में होगा। हाँ यार, हम तय कर लें ये मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा या कोई एक फर्ज चलाएगा इस तरीके से। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि एक तरफ एक हुकूमत है जो कानून की बात कर रही है और दूसरे जो है वो अपनी ख्वाहिशात की बात करें। तो खुदारा इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलने थे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, कराची में एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो। सनत जमन हो तो गुजशली चिड़ियाघर में अफसोसनाक वाक़ियो पेश आयो। इंसान हुजे या जानवर तकलीफ़ थींदी आहे। बदकिस्मतीअ सां चिड़ियाघर में माफियास वेठल आहिनि। उन नाअहल ऑफिसर के सस्पेंड कयो वियो आहे। बीमार शींहं जी मेडिकल रिपोर्ट कुझु ॾींहं पहिरीं आई हुई। जानवरनि सां प्यार करण वारनि जी दिलि आज़ारी थी। नाज़रीन, वतन से खबरों वधी खबरनि अपडेट से लाइट्स दा रहो धरती टीवी न्यूज़।